گورنر عبدالصمد تھے لاہور کے گورنر، اقبال نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو پنجاب یہ سیر کراتے ہیں، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا، ٹورسٹ۔ یہ ٹورسٹ کا جو محکمہ ہے نا، اس کا جو ڈائریکٹر ہے، ہمارے دوست نے اس سے پوچھا کہ شرف النساء کا مزار کدھر؟ وہ کہنے لگا وہ کیا ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں، میں نے کہا تف ہے تجھ پر، تجھے یہ تو پتہ ہے شکر پڑیاں کہاں ہیں، اور یہ تو پتہ ہے فلاں پہاڑی کہاں ہے، تو تمہیں پتہ نہیں ہے وہ مسلمانوں کی اتنی بڑی عظیم خاتون کے مزار کا تمہیں نہیں پتہ، اور تم پنجاب کے ٹورسٹ بنے پھرتے ہو، تم کیا قوم کو کیا دکھاتے ہو؟ سڑکیں دکھاتے ہو؟ غیر مسلم جب آئیں تو ایک بار اس کے مزار پر جا کر لے جاؤ اور ان کو فارسی کا ترجمہ کر کے بتاؤ کہ مسلمانوں کی بیٹیاں کیسے تھیں۔ یہ گورنر عبدالصمد کی جو بیٹی تھی نا، شرف النساء، یہ جب قرآن پڑھتی تھی تو ساتھ تلوار بھی رکھتی تھی ایسے۔ تو کہتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آیا نا، تو اس نے اپنی امی جان کو کہا کہ جب مجھے دفن کر چکے نا تو میری قبر کے اوپر تلوار بھی رکھ دینی ہے اور قرآن بھی رکھ دینا۔ تو اقبال کہتا ہے اس کی ماں نے پوچھا گورنر کی بیٹی ہے، تو ہمارے گورنروں کی بیٹیاں بھی کیسے ہوتی؟ آج عام ہمارے مسلمانوں کی بیٹیوں کا کیا اثر ہو گیا، قرآن بھی نہیں پڑھتی اور فیشن بھی اتنے کرتی ہیں، اور پھر دبئی سے بھی مجھے لوگ فون کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں یہاں کیسے آ جاتی ہیں بغیر محرم کے۔ آپ آواز اس بات کو اٹھائیں، ہم وہ باتیں ایسی ہیں جو میں بتا نہیں سکتا، لوگ جو مجھے باہر سے فون کرتے ہیں کہ آپ ہی ہیں، تو پھر آپ اس مسئلے کو اٹھائیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں بغیر ویزے کے دنیا میں کیوں چلی جاتی ہیں، ان کا کون والی وارث ہوتا ہے ایئرپورٹوں پر؟ تو یہ مسلمانوں کی بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھ کر قرآن بھی پڑھتی ہیں، ساتھ تلوار بھی رکھتی ہیں، اور جب وہ ان کی موت قریب آئی تو کہا کہ یہ قرآن اور تلوار دونوں میری قبر پر رکھ دینا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کی ماں نے، اقبال کہتا ہے، پوچھا کیوں؟ میں کہا عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن۔ اقبال کہنے لگا اس نے کہا کہ یہ دو قوتیں مسلمانوں کی، تلوار اور قرآن، ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ میں کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے۔ یہ عید و قوت حافظ یک دیگرن۔ اور جب تلوار مسلمانوں کے ہاتھوں سے گری نا تو برما میں پھر مسلمان بچیوں کی کباب بھی بنا کے کھائے گئے، ان کو پتہ تھا کہ ان کے پاس تلوار کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، اسی لیے پھر شام کی بچیوں کو دروازوں پر لکھنا پڑا کہ دوبارہ عمر نہیں آئیں گے۔ تلوار اور قرآن کیا ہے؟ مومنارا تیغ و قرآن بس است۔ اس نے جاتے جاتے کہا کہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک دو چیزیں کافی ہیں، مومنارا تیغ و قرآن بس است، بس مسلمانوں کے لیے قرآن اور ایک تلوار کافی ہے، اور تربت مارا ہمیں سامان بس است، اور میں قیامت تک میری قبر پر پھول نہیں ڈالنے، یہ دونوں چیزیں پڑی رہے اور مسلمانوں کو پتہ چلے کہ میری قبر کے لیے یہ دو تحفے کافی ہیں، ایک قرآن رکھ دینا ہے، دوسرا تلوار، اور خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد، اور اندراں کشور مسلمانی بمرد۔ اقبال کہتا ہے جب رنجیت سنگھ کی حکومت پنجاب میں آئی نا تو اس نے شرف النساء کی قبر کو جا کر اکھیڑا، اوپر پڑا تھا نا قرآن اور تلوار، تو اس نے اکھیڑ کر قرآن بھی اٹھا لیا اور تلوار بھی اٹھا لی۔ ان کی تو عورتیں اتنی غیرت مند ہیں تو قیامت تک ان کے مرد کیسے پیدا ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز فوراً اٹھا دو، نہ ان کی بیٹیوں کی قبر پر قرآن رہے گا نہ تلوار رہے گی۔ تو یہ جب نہیں رہے گی تو پھر روزانہ یہ امن کے درس دیں گے، اور امن کا درس دیتے دیتے یہ بیت المقدس بھی دے بیٹھیں گے، افغانستان بھی دے بیٹھیں گے، عراق بھی دے بیٹھیں گے، شام بھی دے بیٹھیں گے، یمن بھی دے بیٹھیں گے، اور برما بھی چیخے گا، اور بوسنیا بھی تباہ ہو جائے گا، چیچنیا بھی تباہ ہو جائے گا، پھر پاکستان کے اندر بھی قرآن و حدیث نصاب سے نکال دیا جائے گا، پھر پاکستان کے اندر بھی ممتاز کو پھٹے لگا دیا جائے گا، پھر پاکستان کی اسمبلی ختم نبوت پر بھی حملہ کر دے گی، پھر مسجدوں کے سپیکر بھی اتر جائیں گے، پھر درود و سلام پر دہشت گردی کے مقدمے بھی ہو جائیں گے۔ بس یہ دونوں چیزیں اٹھاؤ ان کی قبر سے، قرآن بھی نہ رہنے دو اور تلوار بھی نہ رہنے دو۔ اقبال کہتا ہے جب خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندراں کشور مسلمانی بمرد۔ اقبال کہنے لگا جب رنجیت سنگھ خالصہ سکھوں نے مسلمان بیٹی کی قبر سے تلوار بھی اٹھا لی اور قرآن بھی چوری کر لیا تو اس دن امت مسلمہ ساری مر گئی تھی۔
جو اپنی بیٹی کی قبر کی حفاظت نہ کر سکے انہوں نے زندہ بیٹیوں کی حفاظت کیا کرنی تھی. تو یہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا اتنا ہی مقصد ہے کہ حضور کا دین جب تخت پر آئے گا تو پھر بچیاں قصور کے اندر ذبح نہیں ہوں گی. ہاں بچیاں ذبح نہیں ہوں گی. ہاں قصور کے اندر کسی کی جرات ہی نہیں ہوگی.